بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخوپورہ کے جنرل ہسپتال میں ایک عورت 15 ماہ کا بچہ پیٹ میں اٹھائے ڈاکٹر کے پاس آئی تو ان کی روح کانپ گئی، لیکن جب انہوں نے فوراً آپریشن کر کے بچہ نکالا تو سب ڈاکٹرز کے سر سجدے میں گر پڑے۔ شیخوپورہ کا سچا واقعہ۔ میرا نام نرگس ہے، میں 40 سال کی ہوں۔ یہ میری زندگی کا وہ دن تھا جب میرا اس گھر میں پہلا دن تھا۔ میری شادی کی پہلی صبح تھی۔ نرگس 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 بھابھی اٹھ جائیں، آپ کے بھائی آئے ہیں۔ نوشی نرگس کو بلاتی ہوئی اس کے دروازے کو کھٹکھٹانے لگی اور وہیں سے وہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ نرگس جلدی سے اٹھی، اپنے بال سمیٹے اور اٹھ کر ایک نظر اپنے سوئے ہوئے شوہر پر ڈالی اور ہاتھ منہ دھونے چلی گئی۔ نوشی کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ کوئی 10 مرتبہ اسے اس کی والدہ پکار چکی تھیں۔ کہاں مر چکی ہو نوشی؟ ادھر آؤ، کب سے آوازیں دے رہی ہوں، سنائی نہیں دیتا کیا تجھے؟ اس کی ماں اسے منہ چڑھاتی بلا رہی تھی۔ نوشی کی جان پہ بنائی تھی۔ آج اس کی بھابھی کا بھائی پہلی مرتبہ اس کے گھر آیا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بنائے اور کیا نہیں۔ اس نے جلدی سے چائے چولہے پر رکھی اور جار میں سے نمکو اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء انڈیلنے لگی تھی۔ اتنے میں نرگس بھابھی بھی کچن میں آ چکی تھیں۔ کیا کر رہی ہو نوشی؟ اس نے پیار سے اپنی نند سے پوچھا۔ کچھ نہیں بھابھی، وہ فہد آیا ہے نا، اسی کے لیے بس چائے کا اہتمام کر رہی تھی۔ نرگس نے بہت پیار سے مسکرا کر نوشی کی طرف دیکھا اور اس کمرے میں داخل ہو گئی جہاں فہد نرگس کی ساس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کیسے ہو فہد؟ نرگس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی فہد سے اس کی خیریت پوچھی۔ السلام علیکم آپی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو؟ فہد نے بھی اٹھ کر سلام کیا۔ امی نے آپ کے لیے ناشتہ بھیجا تھا۔ فہد نے ساتھ رکھے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ ارے اس سب کی کیا ضرورت تھی فہد؟ خواہ ہی تکلیف کیا۔ نرگس دل ہی دل میں رو رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جس کے پیچھے اس کے ہزار دکھ چھپے تھے جو وہ اپنے مائکے میں ہی دفن کرائی تھی، جس کی بشرط یہ شادی ہوئی تھی۔ فہد کچھ شرمندہ سا ہوا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ اتنے میں نوشی نے بھی کمرے میں قدم رکھا۔ ارے نہیں، ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ پلیز بیٹھ جائیں، چائے بنا کر لائی ہوں آپ کے لیے۔ اس کی اتنی محنت دیکھ کر فہد بھی بیٹھ گیا اور وہ سب چائے پینے لگے۔ نرگس کا شوہر شاہان ابھی تک سو رہا تھا۔ دن کے 11 بج چکے تھے۔ شاید اس کی دوائی میں بھی کچھ زیادہ اثر تھا۔ نرگس گمسم سی خاموش سی سب کے بیچ بیٹھی رہی۔ جب اس کا بھائی چلا گیا تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنی الماری کھول کر اپنے جہیز کا کچھ سامان سیٹ کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد نوشی پھر سے اس کے کمرے میں آ گئی۔ کیا کر رہی ہو بھابھی؟ وہ اسے اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتی تھی تاکہ اس کا دل ان سب کے ساتھ لگا رہے۔ کچھ نہیں، بس سامان سیٹ کر رہی ہوں، میں کچھ مدد کر دوں؟ وہ آگے بڑھی تھی لیکن نرگس نے الماری بند کر دی اور وہاں پڑی کرسی کو سیدھا کر کے بیٹھ گئی۔ تم بہت اچھی ہو نوشی، نرگس نے مدھم سے لہجے میں کہا۔ تمہارا اس سب میں کوئی قصور نہیں، جو لکھا تھا میری ہی قسمت میں لکھا تھا، اب مجھے یہاں ہی دل لگانا ہوگا۔ وہ اب دکھ بھرے لہجے میں آ چکی تھی۔ اس کے آنسو اب نکلے تھے جو اس کی جھولی میں گر رہے تھے۔ نوشی نے آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگا لیا تھا۔ یہ تھی نرگس کی زندگی کی شروعات۔ نرگس ایک بہت اچھی لڑکی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بھائی بھی تھا۔ اس کا والد ایک چھوٹا سا کاروبار کرتا تھا جس سے ان کا اچھا سا گزر بسر ہو رہا تھا۔ نرگس کی والدہ اس کے بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ ان دونوں کو ان کے والد نے ہی پالا تھا۔ نرگس کچھ بڑی ہوئی تو گاؤں کی ایک عورت نے نرگس کے ابا کے لیے رشتہ بھیج دیا۔ یوں نرگس کے ابا نے دوسری شادی رچا لی اور نرگس کی زندگی نے نیا موڑ اختیار کر لیا۔ نرگس کو پڑھائی لکھائی کا بہت ہی شوق تھا۔ وہ گاؤں کے ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھا کرتی تھی اور اس کا بھائی بھی روزانہ اس کے ساتھ اسکول جاتا۔ نرگس 8ویں جماعت میں تھی جب اس کے والد نے اسے بنا کوئی مشورہ کیے دوسری شادی کر لی تاکہ نرگس کی شادی کے بعد کوئی عورت اس گھر کو سنبھالنے کے لیے ہو۔ گاؤں کی کچھ عورتوں نے اس کے والد سے کہا کہ نرگس کو اس کی شادی کا نہ بتایا جائے، ہو سکتا ہے وہ اس رشتے سے راضی نہ ہو اور کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ کچھ ہی دن بعد اس کا نکاح رکھا گیا۔ اس سب میں نرگس کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ ایک دن نرگس اسکول سے واپس آئی تو اس کے گھر میں اس کے والد کا نکاح ہو چکا تھا۔ نرگس کی نئی ماں نے جو ہی قدم جمائے تو سب سے پہلے اس نے نرگس کی پڑھائی چھڑوا دی اور گھر پر رہنے کا مشورہ دیا، اور اس کے باپ کو بھی خوب ورغلانے لگی کہ نرگس اب بڑی ہو چکی ہے، اسے گھرداری سیکھنی چاہیے ہوگی، آگے جا کر اس کے ہی تو کام آئے گی، کون سا اس کو ہمارے گھر بیٹھے رہنا ہے۔ اور وہ سارا گھر کا کام نرگس سے کروانے لگی۔ نرگس بھی اب چپ چاپ سارا گھر کا کام کرتی رہتی، اپنے بھائی کا بھی خیال رکھتی اور اپنے آنسو بھی خود ہی صاف کر لیتی۔ اس کا اب سارا ہی دن کام میں گزرنے لگا تھا۔ اس کی رنگت بھی پھیکی پڑ گئی تھی۔ اس کا بھائی بھی کافی چھوٹا تھا اور وہ پڑھ رہا تھا۔ نرگس اپنے بھائی کو کچھ بھی نہ بتاتی تاکہ اس کا دھیان پڑھائی پر لگا رہے۔ دن گزرتے گئے اور یہ بھائی بہن بھی بڑے ہوتے گئے۔ نرگس کی پڑھائی تو کم عمری میں ہی چھوٹ گئی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اتنی بے بسی، اتنی تکلیف، بیٹیاں اتنی مجبور کیوں ہوتی ہیں؟ آخر وہ دل ہی دل میں اپنے لیے سوچتی کہ اس کی ماں ہوتی تو کبھی بھی اس کی پڑھائی نہ چھوڑتی۔
وہ شہر جا کر کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لیتی۔ وہ بہت محنت کرنے والی اور ذہین لڑکی تھی، لیکن اب اس نے اپنے لبوں پر تالے لگا دیے تھے۔ اسے جیسا کہا جاتا وہ ویسا ہی کرتی، سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی، اپنی سوتیلی ماں کے کپڑے دھوتی، استری کرتی، گھر کا سارا ہی کام نرگس پر تھا۔ اب وہ اس تھکن بھری زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ ان کے گاؤں میں ایک لڑکی تھی جس کا نام مریم تھا۔ وہ نرگس کی اسکول کی دوست تھی اور محلے کی بھی رہنے والی تھی۔ مریم کی والدہ بہت نیک خاتون تھی۔ وہ نرگس کو بہت پسند کرتی اور اس پر ترس کھاتی کہ بیچاری کی والدہ ہوتی تو اسے بھی مریم کی طرح پڑھاتی لکھاتی اور کچھ بناتی، لیکن اب نرگس کی والدہ نے اس پر بہت سختی لگا دی تھی۔ اور پھر کچھ ہی عرصے بعد نرگس کی والدہ حاملہ ہوئی تو اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام فائزہ تھا۔ وہ نرگس سے 10 سال چھوٹی تھی۔ اس کی والدہ سارا دن اسی کے کاموں میں ہوتی، کہتی کہ بچی کا خیال رکھتی ہوں، اس لیے سارا کام نرگس پر رکھا ہوا ہے۔ جب محلے کی کوئی عورت سوال کرتی تو وہ بس بچی کا بہانہ بنا دیتی۔ مریم نرگس کے لیے اپنے گھر سے کھانا وغیرہ بنا کر لاتی تو وہ بھی سارا اس کی سوتیلی ماں کھا جاتی اور اکثر نرگس کو کل کا بچا ہوا کھانا دے دیتی۔ اس کے والد ہمیشہ کاروبار کے سلسلے میں شہر چلے جاتے اور پیچھے نرگس کو اس کی والدہ کے ساتھ چھوڑ جاتے۔ وہ بہت ہی مصروف رہا کرتے، بچوں پر اس کی کوئی بھی توجہ نہ تھی، ان کو بس اپنے کاروبار کی فکر رہتی اور اسی کے لیے ہر وقت پریشان رہتے۔ کبھی کبھار گھر بھی آتے، تب بھی ان کو بچوں کا حال چال پوچھنے کی کوئی فکر نہ ہوتی تھی۔ جب نرگس کے والد کی پہلی بیوی زندہ تھی وہ تب بالکل بھی ایسے نہ تھے، بلکہ بچوں سے پیار اور محبت سے پیش آتے تھے۔ لیکن جب نرگس کی والدہ کی وفات ہوئی ان کو دلی صدمہ پہنچا تو وہ ایسے چڑچڑے سے ہو گئے اور بس اپنے کام کو ہی اپنے دل بہلانے کا ذریعہ بنا ڈالا۔ ان کا کاروبار تھا بھی ایسا، لوگوں کے گوداموں سے سامان ٹرکوں میں اٹھوا کر دوسرے شہر بھجواتے۔ جب تک سامان خیر خیریت سے ان کی منزل کو نہ پہنچ جاتا وہ ایک پل کو بھی چین سے نہ بیٹھا کرتے۔ کبھی کبھار تو وہ خود بھی ٹرک چلا کر سامان پہنچاتے، اگرچہ سامان زیادہ قیمتی ہوتا تو، ورنہ انہوں نے نوکر چاکر بھی رکھے تھے جو ان کے آگے ڈرائیونگ کا کام کرتے اور تنخواہ لیتے۔ ان کے کاروبار میں کافی برکت تھی، کام کی کوئی کمی نہ تھی، بس بچوں پر ہی توجہ نہ تھی۔ شاید زندگی مصروف ہی اتنی زیادہ تھی کہ ان کو بچوں کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہ ملتا تھا۔ جب نرگس کی والدہ کی بیٹی فائزہ کچھ بڑی ہوئی تو وہ اپنی ماں کے لیے بہت بڑی پریشانی ساتھ لائی۔ نرگس کی والدہ کی دن رات کی نیند تک حرام ہو چکی تھی۔ اپنی بیٹی کی فکر میں نرگس بھی اپنی بہن کو خوب سنبھالا کرتی، لیکن اس کی والدہ تھی کہ ہر وقت چڑتی رہتی اور ہر بات کا غصہ نرگس پر ہی نکالتی۔ پہلے تو شوہر اس کے قابو میں تھا، پھر تو وہ بھی اکثر باہر ہی رہنے لگا۔ اس کے شوہر کی بے دہانی اور غفلت بھی شاید نرگس کی والدہ کو مزید چڑچڑا بنا رہی تھی، اسی لیے وہ سارا غصہ نرگس اور اس کے بھائی پر ہی نکالا کرتی۔ نرگس کا بھائی جب تھک ہار کر اسکول سے واپس آتا تو سارے باہر کے کام وہی کرتا، کبھی دودھ لاتا، کبھی دہی تو کبھی سبزی، ایک پل کو بھی اسے چین سے بیٹھنے نہ دیا جاتا۔ نرگس تو ویسے ہی سارے گھر کے کاموں میں سارا دن لگی رہتی۔ کبھی کبھار مریم اسے اپنے ساتھ لے جاتی تو اس کی والدہ شام کو اسے خوب سناتی۔ نرگس مریم کے گھر جا کر ہی کچھ سکھ کا سانس لیا کرتی، اسے مریم کے گھر کافی سکون محسوس ہوتا۔ مریم اس کی اکلوتی دوست تھی، وہ سارے دکھ سکھ اسی سے بانٹا کرتی۔ مریم کی تو بہت ساری اور بھی دوستیں تھیں، لیکن نرگس کی یہی ایک دوست تھی۔ مریم کا ایک بھائی تھا جس کا نام عبید تھا، وہ نرگس کو بہت پسند کرتا تھا۔ مریم یہ بات جانتی تھی اور نرگس بھی اب اسے بہت پسند کرتی تھی۔ وہ شہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس کے بعد وہ شہر میں ہی اپنا گھر لینا چاہتا تھا اور گاؤں کی زندگی کو خیر آباد کہہ دیتا، کیونکہ اس کی نوکری بھی شہر میں ہی لگ جاتی۔ جب اس کی تعلیم مکمل ہوئی نرگس بھی شہر میں گھر بسانے کے خواب دیکھنے لگی، اور جب بھی مریم اور نرگس آپس میں باتیں کرنے بیٹھتی تو مریم کا بھائی بہت ساری کھانے کی چیزیں ان دونوں کے لیے لایا کرتا، لیکن نرگس کی والدہ تو ایک اور ہی چال چلنے والی تھی جس سے نرگس بالکل بے خبر تھی۔ نرگس بہت پیاری بچی تھی، مریم کی والدہ کو وہ بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ بن ماں کی بچی ہے، میں اسی کو ہی اپنی بہو بنا کر اپنے گھر میں لاؤں گی۔ ویسے بھی تو مریم اور نرگس کی خوب بنتی ہے، پھر تو گھر میں بہت ہی رونق ہو جائے گی، کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہ ہوگا اور سکون سے رہیں گے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نرگس کی والدہ کے ذہن میں ایک اور ہی کھچڑی پک رہی تھی جس سے وہ سب انجان تھے۔ بہت عرصہ گزرا، نرگس اب شادی کے لائق ہو چکی تھی، اس کا بھائی بھی اب جوان ہو چکا تھا۔ ایک دن مریم کی والدہ نرگس کی والدہ سے اجازت لے کر نرگس کو اپنے ساتھ لے گئی کچھ ضروری سامان لینے۔ اس کے بعد وہ گھر کی صاف صفائی کرنے لگی، اچھے اچھے کھانے بنانے لگی۔ نرگس نے میٹھا بھی بنایا، ساتھ میں بریانی، رائتا اور سلاد بھی۔ وہ کام کی بہت ماہر ہو چکی تھی کیونکہ اپنے گھر کا بھی سارا ہی کام وہی کرتی تھی۔ مریم کا بھائی بہت پیار سے اس کی طرف دیکھتا رہتا اور اس کے کام میں اس کا ہاتھ بٹا دیتا۔ مریم اپنی تیاریوں میں مصروف تھی۔ کھانا بنانے کے بعد
سارے برتن وغیرہ دھو کر نرگس نے ہر چیز بہت سلیقے سے سیٹ کر دی۔ اس کے بعد وہ مریم کی طرف آئی اور اسے سجانے لگی۔ اس کے بال بنائے اور ہلکا سا میک اپ بھی کروایا، پھر اس کا دوپٹہ سیٹ کیا اور اسے چپ چاپ بیٹھنے کو کہا۔ سارا گھر بہت اچھے طریقے سے نرگس نے سیٹ کر دیا تھا۔ اب اس کا حال بحال ہو چکا تھا۔ گھر جانا اسے مناسب نہ لگا۔ اس کے اپنے گھر کے کپڑے تو بہت سادہ ہوا کرتے تھے، جن پر تو کبھی میچنگ کا دوپٹہ بھی نہ ہوتا تھا۔ اس کی والدہ کبھی اسے اچھے کپڑے پہننے بھی نہ دیتی تھی تاکہ وہ کسی کو پیاری نہ لگے۔ آج اس نے مریم کا لال رنگ کا جوڑا پہنا اور اسی کے گھر ہلکا پھلکا تیار ہو گئی۔ آج مریم کو دیکھنے ایک امیر کبیر گھرانے سے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ یہ ساری تیاری اسی بات کی تھی۔ مریم کا بھائی بھی سفید رنگ کا سوٹ پہن کر تیار ہو کر آ گیا تھا۔ مریم کے والد کی وفات ہو چکی تھی۔ نرگس لال جوڑا پہنے اور مریم کا بھائی سفید جوڑے میں تیار ہو کر بالکل دلہا دلہن لگ رہے تھے۔ ان کی جوڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد لڑکے والے بھی آ گئے۔ مریم نے ان کو ہر چیز پیش کی، کبھی کسی کو کھانا دیتی تو کبھی کسی کو چائے پیش کرتی۔ مہمانوں میں لڑکے کی والدہ، بہن، بھابھی اور لڑکا خود آئے تھے۔ مریم کا لہجہ اور سلیقہ ان کو بہت پسند آ گیا۔ انہوں نے مریم کو فوراً ہی بہت مہنگی انگوٹھی پہنا دی اور رشتہ پکا کر دیا۔ ان سب کے جانے کے بعد مریم نے سارا گھر سمیٹا، سارے برتن دھوئے اور اپنی اپنی جگہ سیٹ کیے۔ مریم کو گلے لگایا۔ آج نرگس بہت خوش تھی کیونکہ اس کی دوست کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ اس نے اپنے لیے بھی بہت سے خواب سجائے تھے جو پورے نہ ہو سکتے تھے۔ مریم اور نرگس کافی دیر اس انگوٹھی کو دیکھتی رہیں۔ وہ بہت قیمتی انگوٹھی تھی۔ مریم کا بھائی اس گفتگو میں حصہ لینے لگا۔ اس نے نرگس سے کہا، میرا وعدہ ہے میں پہلی سیلری سے بالکل ایسی انگوٹھی بنوا کر تمہیں پہناؤں گا۔ اور نرگس کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں تھی۔ رات کے وقت مریم کا بھائی اسے گھر تک چھوڑنے گیا۔ اس کی والدہ نے اس پر بے حد غصہ کیا اور بہت ڈانٹا کہ اس وقت تک گھر سے باہر کیوں تھی اور یہ کس کے کپڑے پہن کر آ گئی ہو، جلدی سے بدلو انہیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، نرگس کی سوتیلی بہن کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس کی والدہ اسے شہر لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ یہ کبھی بول اور دیکھ نہیں سکتی۔ نرگس کی والدہ کو بہت گہرا صدمہ لگا اور اس کا قصوروار بھی نرگس کو ٹھہرایا۔ اس نے گھر آ کر نرگس کو خوب مارا، اسے بے حال کر دیا کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے میری بیٹی کا یہ حال ہوا ہے۔ نرگس کا والد شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ بہت دن گزر چکے تھے، اس کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے نرگس کی بہن کے آپریشن کے لیے 10 لاکھ مانگے تھے، جو نرگس کی والدہ کے بس سے باہر تھا، لیکن وہ اپنی بیٹی کا کیسے بھی کر کے علاج کروانا چاہتی تھی، چاہے اسے کتنی ہی بھاری رقم کیوں نہ چکانی پڑے۔ وہ بس اس انتظار میں تھی کہ نرگس کا والد آ جائے تو اس سے پیسے مانگے، لیکن نرگس کے والد کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ کچھ روز مزید گزرے۔ نرگس کے لیے مریم کی والدہ رشتہ مانگنے کے لیے آئیں اور بہت سارے پھل فروٹ ساتھ لائیں۔ وہ لوگ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ نرگس کی سوتیلی ماں نے یہ شرط رکھ دی کہ مجھے 10 لاکھ روپے دے دو، پھر ہی میں نرگس کا رشتہ دوں گی۔ نرگس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی کہ اتنی بڑی رقم کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا میری ماں مجھے بیچنا چاہتی ہے؟ وہ لوگ کچھ سوچ کر وہاں سے چلے گئے۔ نرگس سے اس کی ماں نے یہ بات چھپا کر رکھی تھی کہ اس کی بیٹی معذور ہے۔ اسے خوف تھا کہ نرگس کو اس بات کا پتہ نہ لگے اور وہ اس رقم کا بھی بندوبست کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے نرگس کے رشتے کی رقم طے کر دی، لیکن وہ اس کام میں ناکام ہوئی کیونکہ مریم کی والدہ کو پتہ تھا کہ یہ عورت کس قدر مکار اور لالچی ہے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ نرگس کے والد سے ہی اب رشتے کی بات کروں گی، لیکن نرگس کے والد کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ ایک دن اچانک سے نرگس کو پتہ لگا کہ اس کے والد کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی ہے۔ سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ نرگس پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ان کے لیے اب کچھ نہ بچا تھا، ان کا سہارا چھوٹ چکا تھا۔ اس بات کا سوگ مناتے اب 3 دن گزر چکے تھے۔ اس کی سوتیلی ماں کا واحد سہارا چھوٹ چکا تھا۔ اب وہ کس سے کہتی کہ بیٹی کا علاج کرواؤ؟ نرگس کے والد نے اپنا سب کچھ اپنے بیٹے فہد کے نام کیا تھا، جو نرگس کا بھائی تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا بیٹیاں تو شادی کر کے دوسرے گھر چلی جائیں گی اور ہو سکتا ہے آگے جا کر اس کی بیوی بھی اس کے بعد دوسری شادی کر لے، اس کا بیٹا ہی اس کی نسل بڑھائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے سب اپنے بیٹے کے نام کیا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا۔ نرگس کی والدہ نے نرگس کو یہ سچائی بتائی اور کہا کہ اس کی بیٹی معذور ہے۔ نرگس کو یہ جان کر بے حد افسوس ہوا۔ وہ بہت پیار کرتی تھی اپنی سوتیلی بہن سے، اسے اپنی والدہ کے سارے ظلم بھول گئے اور اب وہ اس پر ترس کھانے لگی تھی۔ کچھ عرصے بعد مریم کی بھی شادی ہوئی اور وہ بھی پیا گھر چلی گئی۔ اب نرگس کہیں بھی نہ جاتی، صرف اپنی بہن کا خیال کرتی۔ نرگس کے بھائی سے بھی جو بھی بن پڑتا وہ اپنی بہن کا علاج کرواتا، لیکن اس کا ایک ہی حل تھا کہ اس کا آپریشن ہوتا، لیکن اتنے سارے پیسوں کا بندوبست کرنا بہت مشکل تھا۔ اب سب لوگ بہت ہی دکھی تھے۔ فائزہ کے آپریشن کے لیے نرگس نے مریم کے بھائی سے بھی مدد مانگی۔ ان کے پاس بھی اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرتے۔ نرگس کی ماں اب دن رات نرگس کی منتیں کرتی کہ پلیز کچھ کرو اور میری بیٹی کا علاج کرواؤ، میری مدد کرو۔ وہ سب کافی پریشان تھے۔ نرگس کو بھی کافی پریشانی تھی کہ وہ کیا کرے۔
ایک دن نرگس کی ماں نے اخبار دیکھا، فوراً دوڑتی ہوئی نرگس کے پاس آئی۔ نرگس نے جب وہ اخبار دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گئی، اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نرگس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو اس بات کا کیا جواب دے۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی بدل کے رکھ دے گا، اسے اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے گا اور اس کی یہ قربانی اس کی بہن کی زندگی سنوارنے کے کام آتی۔ لیکن خود کو کسی آگ یا کھائی میں دھکیلنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ نرگس نے اپنی والدہ سے کچھ وقت مانگا کہ وہ سوچ کر جواب دے گی۔ مریم کا بھائی بھی اب اپنی ماں کو لے کر 3 ماہ کے لیے شہر جا چکا تھا اور نرگس کے پاس فون بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے مشورہ کر سکے۔ ان کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ نرگس کو بالکل بھی چین نہیں تھا۔ اس کی والدہ ہر وقت اس کے سر پر سوار رہتی کہ جلدی فیصلہ کرو، سب تمہارے ہاتھ میں ہے، اب تم ہی سب کچھ کر سکتی ہو۔ نرگس نے وہ ساری رات روتے ہوئے گزاری اور اس فیصلے کے لیے ہاں کر دی۔ کچھ دن بعد 2 عورتیں آئیں اور نرگس کا نکاح کروا کے اسے اپنے ساتھ لے کر چلی گئیں اور 10 لاکھ روپے اس کی والدہ کے ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ بہت خوش ہو گئی۔ آج نرگس کی شادی کا پہلا دن تھا۔ نوشی جو اس کی نند تھی دروازے بجانے لگی۔ نرگس 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 اٹھ جائیں، آپ کا بھائی آیا ہے۔ نرگس کے بھائی کو دیکھ کر نوشی اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ فہد بہت خوبصورت نوجوان لڑکا تھا۔ وہ اپنی بہن نرگس کے لیے رسمی ناشتہ لے کر آیا تھا۔ اس کی شادی کی صبح پر نرگس نے اس سے مل کر خیریت پوچھی۔ وہ چپ چاپ سا بیٹھا تھا، اسے پتا تھا کہ اس کی بہن کی شادی ایک سودے کے تحت ہوئی ہے۔ وہ کھانا دے کر چائے پی کر وہاں سے چلا گیا۔ نوشی کا دل ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ فہد کو دیکھ کر وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر دے، لیکن یہ صحیح وقت نہیں تھا۔ نوشی ہر وقت نرگس کے آگے پیچھے رہتی تاکہ اس کا دل گھر پر لگا رہے۔ اس گھر میں نوشی اور شاہان کے علاوہ ان کی والدہ تھی جو بہت سخت مزاج تھی۔ شادی کے بعد اس گھر میں نرگس کا پہلا دن تھا، لیکن محسوس ہی نہ ہوتا کہ یہاں کوئی شادی بھی ہوئی ہے۔ سب اتنے خاموش تھے۔ نرگس کی ساس نے نرگس کی رقم 10 لاکھ روپے ادا کی تھی، اس لیے وہ خوب روب جمائے پھرتی۔ نرگس پر سارے گھر کا کام اسے سونپ دیا تھا۔ نوشی بھی اس کی مدد کرتی رہتی کیونکہ وہ اپنی بھابھی کے آنے سے بہت خوش تھی کہ اس کی تنہائی دور ہو جائے گی۔ اب پہلے تو وہ ہر وقت اداس ہی بیٹھی رہتی تھی۔ نرگس کا یہ گھر بہت بڑا اور خوبصورت بنا ہوا تھا۔ نرگس کو اس بات کا بے حد دکھ تھا کہ اب کبھی بھی وہ اپنے مائکے نہیں جا سکتی۔ جب بھی اسے اپنے بھائی کی یاد آئے وہ اسے یہاں بلوا لے، لیکن وہ واپس کبھی نہیں جا سکتی۔ نوشی اس کا بہت خیال رکھتی۔ اب نرگس باورچی خانے میں سبزیاں کاٹ رہی تھی کہ اچانک اسے توڑ پھوڑ کرنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی کیونکہ اسے وہ آوازیں اپنے کمرے کی طرف سے آ رہی تھیں۔ اسے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بہت خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا اور وہ ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک سے اس کے دروازے سے کوئی چیز ٹکرا کے اس کے سر پر آ لگی تھی اور اسے بہت گہری چوٹ لگ گئی تھی۔ وہ فوراً گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے سر سے خون کی نالیاں بہنے لگی تھیں۔ نوشی اور اس کی ماں اسے ہسپتال لے گئے۔ اس کی مرہم پٹی ہوئی، وہ اب بھی بے ہوش تھی۔ نوشی نے جلدی سے اس کے بھائی فہد کو بلوایا۔ وہ بہن کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور اس کا خیال کرنے لگے سب لوگ۔ نوشی کی ماں گھر چلی گئی، لیکن نوشی اور فہد وہیں ہسپتال میں رک گئے۔ نرگس کا خیال رکھنے کے لیے وہ دن رات وہیں تھے۔ فہد اس کے لیے پھل وغیرہ لے کے آتا، نوشی وہ کاٹ کر اسے کھلاتی۔ خون کافی بہہ نکلا تھا، اس لیے اسے بہت کمزوری ہو چکی تھی۔ 2 دن بعد نرگس کو گھر لے آئے۔ جب وہ کمرے میں آئی تو کمرہ بالکل خالی تھا، لیکن کمرے کی حالت بہت خراب تھی۔ سارا سامان تہس نہس تھا، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہ تھی۔ وہ تکیے اور کپڑے پھیلانگتی ہوئی بستر کی طرف گئی اور اس پر لیٹ گئی۔ نوشی نے آہستہ آہستہ سارا سامان سمیٹا اور سارے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ نوشی نرگس کو بتا رہی تھی کہ آپ کے آنے سے پہلے شاہان کا کمرہ بالکل خالی تھا، اس میں کچھ بھی نہیں رکھا جاتا تھا۔ یہ سارا سامان آپ کے آنے کے چند ہی روز پہلے سیٹ کیا گیا تھا تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ ہم جانتے تھے کہ سامان رکھنے کے بعد کمرے کا یہ حال ہوگا اور آپ کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد شاہان کو اس کی والدہ نرگس کے پاس لے آئیں اور اس کے ساتھ بٹھایا اور کہنے لگی، میں نے اب اس کو بہت سمجھایا ہے، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب شاہان نے نرگس سے معافی مانگی اور وہیں پر اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ شاہان پاگل تھا۔ جب اس کے والد زندہ تھے تو اس کی والدہ اور اس کے والد بہت ہی زیادہ جھگڑا کرتے آپس میں، جس کی وجہ سے بچپن ہی میں شاہان کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ توجہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ کیلائی پن کا شکار ہو کر نیم پاگل سا ہو گیا تھا اور گھر والوں سے بدزن ہو چکا تھا۔ وہ ان کے قریب بھی نہ جاتا تھا، اکیلا سویا رہتا۔ پھر اس کی والدہ نے اخبار پر اشتہارات لگوائے جو کہ نرگس کی ماں نے دیکھ لیا تھا اور نرگس کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا تھا کہ اس سے بڑا اچھا موقع ہمیں کہیں بھی نہیں مل سکتا۔ ہم اتنی بڑی رقم کسی بھی صورت جمع نہیں کر سکتے۔ تم اس شادی کے لیے ہاں کر دو تو ہماری مشکل آسان ہو جائے گی۔ نرگس نے یہ زہر کا گھونٹ اپنے اندر اتار لیا تھا اور شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہ تھا۔ نرگس نے جو اپنی خوبصورت زندگی کے لیے خواب بنے تھے ان کا اب حقیقت سے کوئی واسطہ نہ تھا۔
وہ کبھی کبھی ساری باتیں کر کے رونے بیٹھ جایا کرتی تھی، لیکن اب یوں تھا کہ آہستہ آہستہ نرگس اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی۔ گھر کی صاف صفائی کرتی، سارے گھر کو سجا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی ساس کا لہجہ بھی اب نرم ہونے لگا تھا۔ نرگس کو یوں گھر میں دل لگاتے دیکھ کر وہ اپنے شوہر کو بھی وقت پر دوائی پلایا کرتی تھی، جو کسی سے بھی دوائی نہ پیا کرتا تھا۔ وہ اب نرگس کے ہاتھوں دوائی بھی پیا کرتا تھا۔ آخر نرگس کا شوہر نرگس کی توجہ پا کر اب بہتری کی طرف آنے لگا تھا۔ وہ اب کوئی ایسی حرکت نہ کرتا جس سے نرگس کی دل آزاری ہو۔ وہ اب خاموش سا رہنے لگا تھا۔ اسے اپنی بیوی اچھی لگنے لگی تھی۔ نرگس اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتی تھی۔ اس کی فرمائش پر اس کے لیے طرح طرح کے کھانے بنایا کرتی تھی۔ یہ ساری توجہ حاصل کر کے وہ بہت خوش ہوتا تھا۔ نرگس اسے اچھے سے اچھے ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتی جو اس کا مزید اچھے سے علاج کرتے۔ پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ نرگس کے سسرال میں گاؤں کی تمام تر زمینیں نرگس کے شوہر کے نام تھی۔ ایک زمین بیچ کر نرگس کی ساس نے نرگس کی رقم ادا کی تھی۔ سارا کام زمینوں کا نوکر چا کر ہی سنبھالا کرتے تھے۔ نوشی کے لیے بھی اس کی والدہ نے خوب گہنے زیورات بنوا کے رکھے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نوشی کی شادی کروا کر اسے اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ ایک ہی بیٹی ہے، اسے دور نہیں بھیج سکتی۔ اس کا ارادہ نوشی کو ساتھ رکھنے کا ہی تھا۔ کچھ عرصہ گزر چکا تھا کہ نرگس کی طبیعت اچانک سے خراب ہوئی۔ اسے سر درد رہنے لگا تھا۔ اس کا شوہر اب اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ اب کافی ٹھیک ہو چکا تھا۔ نرگس کے توجہ پا کر وہ نرگس کے لیے کھانے کی چیزیں بھی لایا کرتا تھا اور نرگس کا بھائی بھی اس کا بہت خیال رکھتا۔ کچھ دن بعد نرگس کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے اسے خون کی کمی بتائی جس سے سب لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ اچانک سے نرگس کا خون کیوں کم ہو گیا تھا؟ نرگس کا بہت سارا خیال رکھا جانے لگا۔ نرگس کا شوہر اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ بھی اب دلی طور پر شوہر سے مطمئن تھی۔ جب نرگس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اس کے مزید ٹیسٹ کروائے گئے اور وہ لوگ گھر چلے گئے۔ نرگس کی شادی کو اب بہت سال گزر چکے تھے۔ ان لوگوں کو ان رپورٹس کا بھی بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ کچھ عرصے بعد رپورٹ آ گئی تو پتہ چلا کہ نرگس حاملہ ہے۔ سب کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ سب بے حد خوش تھے۔ نرگس کی والدہ نے جب یہ خبر سنی تو وہ بھی رہ نہ سکی اور نرگس کے پاس چلی آئی۔ اس کی بیٹی بھی اب مکمل ٹھیک ہو چکی تھی، جس کے لیے نرگس نے قربانی دی تھی۔ نرگس دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ جب وہ اپنے شہر کے جنرل ہسپتال داخل ہوئی، ٹیسٹ کروائے تو پتہ لگا کہ وہ 15 ماہ سے حاملہ ہے۔ ڈاکٹروں نے فوراً آپریشن کا مشورہ دیا اور آپریشن کر کے 15 ماہ کا بچہ اس کے پیٹ سے نکالا تو سب ڈاکٹروں کے سر سجدے میں گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حیرت ہوئی کہ کس قدر اس نے اس بچے کو 15 ماہ اس کی ماں کی کوکھ میں زندہ رکھا تھا۔ نرگس پر خدا کا خاص کرم ہوا۔ اس نے بہت سی قربانیاں دیں، اسی لیے اس کا بچہ بھی زندہ سلامت پیدا ہوا اور خوش رہنے لگا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔